اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے. ظاہر ہے زمین کی تہوں سے سارے انسان نکل کر سطح پہ آ جائیں گے. اب بھی کراچی کے لوگ اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں کیا حال ہوگا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت زندہ ہیں. آج تک اس زمین پہ جتنے بھی بسے، اور پھر اس پہ نہیں، ساری زمین پر جہاں جہاں جتنے بھی قومیں آئیں سب نیچے سے نکلیں گی، اٹھیں گی اور پھر زمین کے اوپر آ جائیں گی. تو پھر سوچئے کہ حال کیا ہوگا. سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن وہ ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے، یعنی اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے کہ انسان کا دل اللہ کے کلام میں نہ لگے، اللہ کی نصیحت کو سننا نہ چاہے، اس کے ذکر سے منہ موڑے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں، یا پھر ایمان کی کمی ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات ہم غور سے سنتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ محبت ہوگی تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی زندگی کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، ان کو فالو کریں گے. تو محبت اتباع کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. تو یہاں چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں رکھتے، بلکہ بعضوں کا جو لوگ بغض رکھتے ہیں، تو وہ غور سے بات نہیں سن سکتے، اور پھر انسان کو اس کی آنکھ، کان، دل کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں، یعنی کچھ پڑھ کے سمجھ نہیں آتا تھا ان کو، اور پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے. بچے جیسے عام طور پر ذرا آپ ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں یا کچھ تو وہ سننا نہیں چاہتے نا. تو میں کبھی کبھی ایسے پوچھتی تھی اپنے بچوں سے کہ چلے مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ کو دلچسپی کیوں نہیں سننا چاہتے، آخر اس میں مشکل کیا ہے، اللہ کی بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ تو پھر اس وقت سوچنے لگتے ہیں بچے کہ اچھا یہ سننے کی بات ہے، سننی چاہیے. کیونکہ بچے آپ کی بھی نصیحت نہیں سننا چاہتے، قرآن کی بات بھی نہیں سننا چاہتے، کوئی حدیث بھی نہیں سننا چاہتے. بس ہر وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں انہیں اس کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہیں. تو ان سے سوال کرنا چاہیے آخر کیوں نہیں دلچسپی؟ اللہ کی عظمت نہیں ہے دل میں؟ کون ہے وہ؟ کیونکہ پہچان نہیں ہم نے دی ہوتی نا ان کو، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا. ان کے نزدیک یہ دنیا ہی بہت بڑی چیز ہے. تو جب دنیا کی بڑائی ہمارے ذہن میں ہوگی تو پھر دنیا ہی کی باتیں بہت اچھی لگیں گی، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہوگی تو اس کی بات سب سے اچھی لگے گی. پھر فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ یعنی کام بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں. یہ وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی، یعنی صحیح کام نہیں کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور وہ سمجھتے رہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. تو یاد رکھیے انسان کی سوچ اور عقیدے کی خرابی انسان کے عمل کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت درست نہیں. جیسے روزہ، اگر لوگ روزہ ہی رکھے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کی کوئی نیت ہی نہیں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم سمجھ کے اس کی خاطر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزے کا وہ فائدہ تو نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتے. اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے،
اور نیت کی خرابی جو ہے وہ اعمال ضائع کر دیتی ہے. دکھاوا اور ریاکاری اور لوگوں کی طرف توجہ اور لوگوں کو خوش کرنا اور ان کی آنکھوں کا تارا بننا، یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ کے ہاں اس کے عمل قبول ہوں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی وجہ سے جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. جنت میں کوئی بوریت نہیں ہوگی، بوریت صرف دنیا میں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. عبادت خواہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، علم کا سیکھنا سکھانا ہو، بندوں کی خدمت ہو، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. ورنہ انسان کے بڑے بڑے نیک اعمال جو پہاڑوں جتنے ہوں گے، قیامت کے دن ان کا کچھ بھی وزن نہ ہوگا. تو نیت کی اصلاح بے حد ضروری ہے. سورۃ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سورۃ مریم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، سرگوشیاں کرتے ہوئے، دل ہی دل میں. کیونکہ بعض اوقات ہم اونچی آواز سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں اور دھیان ہمارا ادھر ادھر ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دل غافل ہوتا ہے. تو غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ دعا خواہ وہ آپ دل ہی دل میں مانگ رہے ہوں لیکن پوری توجہ سے مانگ رہے ہوں، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس نے کیا دعا مانگی؟ عرض کیا اے میرے رب میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے رب میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا، تو نے ہمیشہ میری دعائیں سنی. تو یاد رکھیے کہ انسان کو دعا مانگتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے کہ رب میرے پاس کچھ نہیں، میں تو خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس تو اچھے عمل بھی نہیں، میرے پاس تو صحیح علم بھی نہیں، مجھے تو اس کام کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن میرا ایک شوق ہے، میری ایک ضرورت ہے، میری ایک خواہش ہے کہ یا رب تو مجھ سے یہ کام کروا لے. یا جو بھی آپ کو مانگنا ہو تو پہلے کس چیز کا اظہار کریں؟ اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا. اللہ کے آگے جھک جائیں. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا وسیلہ پکڑا کہ یا اللہ میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر بڑھاپے سے بڑھک اٹھا ہے
اور مجھے اپنے پر تو کوئی امید ہی نہیں کہ میں اس کے قابل بھی ہوں، لیکن تیرے پاس سب کچھ ہے، تو بغیر سبب وسیلے ذریعے کے بھی سب کچھ کر سکتا ہے. تو انسان کو اپنی قوت سے برات کرنے چاہیے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا. تو یہ دعا کا ایک ادب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے، کسی جنگ پہ جاتے، تو یوں دعا کرتے، اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. اے اللہ تو میرا بازو اور میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کر رہا ہوں. یعنی میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، جو میں پلان کر رہا ہوں، تدبیر کر رہا ہوں، یہ بھی تو نے مجھے سکھایا ہے، تو نے ہی دیا ہے سب کچھ، اور تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجزی پسند ہے بندے سے، تکبر پسند نہیں. شیطان نے تکبر کیا تھا، اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی. صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے. اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، آپ اپنے ہونٹوں کو کیوں ہلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے، انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی کہ میرے فالوورز بہت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ یہ لوگ کبھی شکست نہیں کھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اب آپ اپنی امت کے لیے 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں. یا تو ہم ان پر کسی دشمن کو مسلط کر دیں جو ان کا خون بہائے، یا بھوک کو مسلط کر دیں، یا ان پہ موت بھیج دی جائے. تو اس پر انہوں نے اپنی قوم سے مشورہ کیا کہ اب کیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ دشمن کے تسلط کی ہم طاقت نہیں رکھتے، بھوک ہم سے نہیں برداشت ہوگی، اس کے لیے صبر نہیں ہوگا، البتہ موت ہم پہ مسلط کر دی جائے. تو ان پہ موت مسلط کر دی گئی، اور صرف 3 دن کے اندر ان کے 70,000 آدمی مارے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اب میں تمہاری کثرت دیکھ کر یہ کہتا ہوں، اللہم بک احاول و بک اصابل و بک اقاتل. اے اللہ تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں ہیلا کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، اور تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں جنگ کرتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کا فخر اور غرور پسند نہیں. ہم جو بھی کوئی اچھا کام کر پاتے ہیں نا، وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہوتا ہے. تو خود نہیں کریڈٹ لیں اور اس پر فخر نہیں کریں اور اس پر اکڑے نہیں. کبھی یہ نہ کہیں میرے بچے تو بہت اچھا، میں نے ان کی بہت اچھی تربیت کی اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا. نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ نے ان کو سکھا پڑھا دیا کچھ. ورنہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ تم ہو نہ کرنے والے، کر کے دکھاؤ. اپنے ہی بچے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کام خراب ہونے لگتے ہیں. تو جو کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جاب ہے، کچھ ہے، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اس کی توفیق سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اولاد کیوں چاہیے؟ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے. یعنی صرف میرے میں مشکل نہیں، بیوی میں بھی ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے میرے رب اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. یاد رکھیے کہ زکریا علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کے لیے وارث مانگ رہے تھے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے نہیں. عام بندے جب اولاد مانگتے ہیں تو کس لیے؟ کہ ہمارے بعد ہمارے مال و دولت کی کوئی حفاظت کرے. لیکن ان کو کیا فکر تھی کہ ان کے رشتہ دار ان کے بعد کہیں لوگوں سے برا سلوک نہ کریں، کہیں وہ بگڑ نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بیٹا دے جو نبی ہو اور وحی الہی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے بعد ان کے وارث ان کا مال لے جائیں گے، چونکہ ان کا اپنا بیٹا نہیں تو ان کا مال باقی وارثوں میں چلا جائے گا. انہیں یہ نہیں فکر تھی، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو اپنے رشتہ داروں سے نفرت تھی. نہیں، انہیں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے کنبے قبیلے کی فکر تھی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا. آل یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل. یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر کی حیثیت سے آئے.
تو انہوں نے اس لیے بیٹا مانگا اللہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. یاد رکھیے پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور یہاں بھی کہ پیغمبروں کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے، اور اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ سلسلہ کس طرح چلے گا اور یہ چلتا رہے. اور اس کے لیے بھی صرف اسباب کافی نہیں ہوتے، اللہ سے دعائیں کرنی ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس لیگیسی کو قائم رکھ، آگے بڑھا، نہ کہ یہ یہیں پر ہی سلسلہ ختم ہو جائے. جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ اچھے طریقے سے ان کی دعا قبول کی. یعنی ان کی دعا کی قبولیت اللہ کی طرف سے دراصل ان کی تکریم تھی. اللہ نے اپنے بندے کی سن لی اور انہیں بیٹا بھی عطا کیا جو ان کے لیے آئندہ کے لیے ایک طاقت کا ذریعہ تھا، ان کے کام کو آگے بڑھانے کا. اور پھر کیسی عزت کی کہ اس بچے کا نام بھی خود رکھ دیا. دنیا میں یہ ایک واحد بچہ ہے جس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا. یعنی ان کی دعا میں جو خلوص تھا، ان کی نیت میں جو خوبصورتی تھی کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بیٹا چاہ رہے تھے، اپنے فائدے کے لیے نہیں. ہم ہر چیز اپنے فائدے کی سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، میرے کام اور میری چیز اور میرے مال کا کیا ہوگا. انہیں فکر تھی ان لوگوں کی اخلاقی حالت کا کیا ہوگا، ان کے دین کا کیا ہوگا اگر ان کے اندر کوئی سمجھانے والا نہ ہوا. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا ہی کیوں مانگا، اور بھی تو کسی شخص کو اپوائنٹ کر سکتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ اس وقت موجود تھے ان میں سے کوئی بھی اہل نہیں تھا اور کسی کو بھی نبوت ملتی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ نبوت بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص بندوں کو چنتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تو مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو میرے پیچھے آل یعقوب کا وارث ہو، نیکی کے یہ سلسلے چلتے رہیں. تو اللہ نے ان کی دعا اتنے خوبصورت طریقے سے قبول کی. عرض کیا، اے میرے رب، بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے. پہلے بھی کہہ چکے تھے بیوی بانجھ، اب دوبارہ کہا، اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. یعنی اسباب تو نظر نہیں آ رہے. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، کچھ مشکل نہیں. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکے گا سوائے اللہ کی تسبیح کے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو، ان سبحوا بکرۃ وعشیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹے کو نبی بنا دیا گیا. فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا تھا، یعنی اسے علم اور حکمت عطا کیا، فیصلے کی قوت عطا کی، بہت سی خوبیاں دیں. وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی عطا کی، وزکات اور پاکیزگی عطا کی. وکان تقیا، اور وہ بہت متقی تھا، بہت تقوی والا. وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کا بہت حق شناس، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، کیونکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے اندر والدین کا حق نہیں پہچانا جاتا تھا. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تم عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، بطور خاص ان کو تاکید کی گئی. تو یہاں زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بچہ دیا کہ جو والدین کا حق شناس تھا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار نہ تھا، نافرمان نہ تھا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے. یاد رکھیے یہ تینوں مواقع انسان کے لیے بڑی وحشت کے ہوتے ہیں. ماں کے پیٹ سے ایک چھوٹی سی جگہ سے اتنی بڑی دنیا میں آ جانا وہ بچے کے لیے ایک گھبراہٹ کا باعث ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وہ رو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ایک ایڈجسٹمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. پھر اسی طرح زندگی کے خاتمے پر موت کے منہ میں جانا بھی انسان کے لیے بڑی وحشت کا وقت ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیے نا، موت کا تو سوچ کر ہی انسان کو خوف آتا ہے.
تو کہاں یہ کہ جب ہم پہ موت آئے گی تو پتہ نہیں کیسا وقت ہوگا. اللہ ہم سب کے لیے اس کو آسان کر دے, مبارک کر دے, سلامتی والا کر دے. اور تیسری وحشت اس دن ہوگی جب قبروں سے پھر اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں وحشت کے موقع جو ہے ان کے لیے سلامتی کے بنا دیے, ان پر سلامتی ہے, انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا. بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کس طرح اپنا دفاع کرتی ہیں, کیونکہ وہ تو ہیکل میں مسلسل عبادت پر تھیں اور وہیں پر فرشتہ ان کے پاس مرد کی شکل میں آیا تو وہ گھبرا گئیں. یکا یک بول اٹھی, اگر تو متقی انسان ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. یعنی مریم علیہ السلام نے اس کو اللہ کا ڈر دلایا, اور پھر کسی بھی شر کو دور کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اور پھر یہ کہ انسان اللہ کا ذکر کر کے اور اللہ کی صفت رحمان یعنی اس کی رحمت کا ذکر کر کے ایک طرح سے اللہ کو پکارے بھی اور اس کا واسطہ بھی دے اور دوسرے کو بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی نصیحت کرے. اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا, جیسے زکریا علیہ السلام سے کہا گیا ایسا ہی ہوگا, یہاں بھی کیا کہا گیا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت, اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. فرشتے نے پائنتی سے ان کو پکار کر کہا غم نہ کر, اللہ تحزنی, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی, بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یہاں پر آپ دیکھیے کہ پانی تو فراہم کر دیا گیا, پانی کا چشمہ تو بہہ گیا, لیکن کھجور کے لیے کہا کہ جاؤ اور درخت ہلاؤ اور کھجوریں توڑ کے لاؤ اور کھاؤ. یعنی رزق کے لیے سبب اختیار کرو. یعنی اللہ دینے والا ہے, اللہ نے اگا دی ہیں, وہ لگی ہوئی ہیں, توڑ لو اور کھاؤ. تو ایک طرف انسان کو رزق کی فراوانی کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور دوسری طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی مریم علیہ السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا جبکہ وہ پینز لے رہی تھی. تو اس میں ایک کام کی بات اور حکمت کا نقطہ ہے کہ جب پینز آ رہی ہوں تو وہ وقت صرف آرام کرنے کا نہیں کہ انسان آرام سے لیٹ جائے کہ آسانی ہو جائے گی, نہیں, ان مع العسر یسرا, اس وقت انسان چلتا پھرتا رہے, ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرے. اور پھر ایک اور نقطہ جو یہاں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی عورت کھجور کھا کر طاقت حاصل کرے, کیونکہ ولادت کا مرحلہ ایک مشقت کا مرحلہ ہے, تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. یعنی نفاس والی عورت کے لیے تر کھجوروں سے بہتر کوئی چیز نہیں, بہترین ٹونک ہے, بہترین قوت دینے والی چیز ہے. اور بعد میں بھی چاہے انسان دودھ میں ڈال کے ان کو استعمال کرے یا ویسے استعمال کرے. اور عمومی طور پر بھی کمزوری کا علاج ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی افطاری کا اہتمام کھجور کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, کیونکہ سارے دن کی بھوک کے بعد انسان کے اندر ایک ویکنس آ چکی ہوتی ہے, تو جب انسان کھجور کھاتا ہے تو اس کی ویکنس چلی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں. یعنی سارے کھانے ایک طرف اور کھجور ایک طرف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں. اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر والے بھوکے ہیں. آپ نے 2 یا 3 بار تاکید سے یہ بات فرمائی. اور نہ صرف یہ کہ افطار کے وقت بلکہ سحری کے وقت بھی کھجور کھانا بہترین سحری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے.
اور افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یعنی مغرب کی نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر خشک کھجور بھی کھا لیتے, اور وہ بھی اگر نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے. ایک دم بہت سا پانی نہیں پینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پانی کے چند گھونٹ. اگر آپ کو ایک گلاس بھی پینا ہے تو ایک ہی سانس میں اس کو مت پی جائیے, اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیجیے اور اس کے بعد نماز ادا کیجیے, باقی کھانا پینا بعد میں. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, کسی سے بات نہیں کرنا. اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. ان کی شریعت میں چپ کا روزہ بھی تھا. اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے نہیں, ورنہ ہم یہ درس نہیں دے سکتے تھے. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے, اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا, خود چپ, خود نہیں جواب دیا. لوگوں نے کہا, ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا, قال انی عبد اللہ. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات جو کی تھی وہ کیا تھی؟ انی عبد اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں, کیا کہا؟ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکن, اور مجھے مبارک بنایا, بابرکت بنایا. مبارک کیا چیز ہوتی ہے؟ جس سے خیر و بھلائی حاصل ہو. اینما کنتو, جہاں بھی میں ہوں, جہاں بھی ہوں مبارک ہوں. سبحان اللہ, یہ ہے ایک نیک انسان کی صفت. وہ جہاں بھی ہے وہ فائدے کا ہے, وہ کہیں بھی جاتا ہے وہ خیر ہی چھوڑ کے آتا ہے, وہ لوگوں کا بھلا ہی کر کے آتا ہے. کوئی چھوٹی سی ملاقات ہو اس میں بھی وہ دوسروں کو دعا دے گا, دوسروں کا حال چال پوچھے گا, دوسروں کو کوئی اچھا مشورہ دے دے گا. تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو آپ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کب ہوگی, کیونکہ آپ کو ان سے فیض حاصل ہوتا ہے. اور جو لوگ آپ پر بوجھ بن جائیں اور کسی کام کے نہ ہو, ان سے آپ کو کوئی فیض خیر حاصل نہ ہو, تو پھر ان سے بیزاری ہونے لگتی. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے, جہاں بھی ہو, اپنوں میں ہو, پرایوں میں ہو, اجنبیوں میں ہو. بعض اوقات ہم کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ والے مسافر کا خیال نہیں کرتے یا اس کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے, بعض اوقات اس کی جگہ بھی لے لیتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں بھی ہو لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہوں کہ دعائیں دیں آپ کو. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, یعنی ان کی پابندی کا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا. یاد رکھیے بنی اسرائیل سے یہ خوبی ختم ہو گئی تھی, جیسے آج کل ہمارے ہاں سے ختم ہو گئی کہ اولاد کو بس اپنی ہی پڑی ہوئی ہے, ماں باپ کی فکر نہیں, ماں باپ کو نہیں پوچھتے, ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے, ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور یہاں والدتی کا مطلب کیا ہے کہ ان کے باپ کوئی نہیں. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں والدین کا لفظ آتا ہے, دونوں کا, کیونکہ ان کے دونوں تھے, اور یہاں صرف والدہ ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی قدرت سے, اللہ کے حکم سے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا, بدبخت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, اللہ کو بیٹا نہیں چاہیے, وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. اس کے کام تو ایسے ہوتے ہیں. انسانوں کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہیں اپنے کام چلانے کے لیے, اپنے کاروبار میں مدد کے لیے, ماں کو گھر کے کاموں کے لیے بچوں کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اس لیے انسان اولاد کی خواہش کرتا ہے. لیکن اللہ کو اپنے کاموں کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں. اسے تو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, اور وہ ہو جاتا ہے.
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، قیامت کا ایک نام حسرت کا دن بھی ہے. حسرت، شدید ندامت، ریگریٹس، ایسی چیز پر مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو، اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہو اور اسے پکڑنا ممکن نہ ہو. کبھی آپ نے بچپن میں اوپر اڑنے والے غبارے اڑائے کہ جن سے آپ کھیل رہے ہیں اور پھر وہ ایک دم ہاتھ سے چھٹا اور آپ حسرت ہی کرتے رہ گئے کہ دوبارہ پکڑے اور وہ ہاتھ میں نہیں آتا. تو حسرت کا دن جو ہے، یعنی قیامت کا دن حسرت کا دن ہے کہ جس میں انسان کو شدید قسم کی تکلیف ہوگی کہ کاش میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا اور دنیا میں کچھ کر کے آتا. وہاں ہر شخص حسرت کا ایک طرح سے شکار ہوگا. کافر تو ہوگا ہی کہ میں ایمان کیوں نہ لایا، عمل کیوں نہ کیے. مومن بھی ہوگا، ٹو سم ایکسٹینٹ مومن کو بھی حسرت ہوگی. کس پر؟ اپنی کمی کوتاہی پر. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی اچھی بات کا پتہ چلتا ہے تو ہم اپنے ماضی پہ افسوس کرتے ہیں کہ اللہ اتنا وقت ایسے ہی کیوں گزر گیا، ہم کچھ کر لیتے. تو قیامت کے دن انسان کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس ہم نے اس معاملے میں کیسی کوتاہی کی. یاد رکھیے ہر جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی قیامت کے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی اکٹھے مل کے بیٹھیں، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ عز و جل کا ذکر نہ کرے، واک کرتے ہوئے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، ایسے ہی سو جائے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. ایسے سارے مواقع پر انسان پشیمان ہوگا، کاش میں اس وقت اللہ کا ذکر کرتا. کیونکہ زبان تو انسان کی ہر وقت چل سکتی ہے نا، زبان سے اللہ کو یاد کرنے میں تو کچھ مشکل نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں خبردار کیجئے یوم الحسرہ سے. انذرہم، انذار کہتے ہیں آگاہ کرنے کو، ایسے آگاہ کرنا جس میں ایک طرح سے دھمکی بھی ہو. یعنی آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے.